جب کبھی آگ لگ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آگ کو بجھایا جاتا ہے نا، آگ کو بجھایا جاتا ہے، اس پہ پانی مٹی یا جو بھی اس کا تریاق ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے. آج پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں بے سکونی، بے چینی، لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں، دشمنیاں آپ ہر جگہ دیکھیں، ہر جگہ، صرف پاکستان، ہندوستان، امریکہ، افریقہ، برطانیہ، کہیں بھی جائیں، نفسی کہ میں کسی دوسرے کا گلا کاٹوں اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے. پوری دنیا میں عالم ہے، ایک عجیب آگ لگی ہوئی ہے نفسی کی. اس آگ کا پھر اتنی گناہوں کی کثرت ہے کہ ان گناہوں کی کثرت سے ظاہری بات ہے عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. ان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کا غضب متوجہ ہے. تو ان سب چیزوں کو ٹھنڈا کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز کیا ہے؟ درود پاک. مشائخ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہی قبول ہے. کسی عمل کے اندر ہم نے کسی کا صدقہ دیا، نماز پڑھی، کسی کو کھانا کھلا دیا، تو اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو. مگر درود پاک وہ عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے. یہ وہ عمل ہے جو اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے. اس کی عجیب درود پاک کی تاثیر لامتناہی ہے، اس کی برکتیں لامتناہی ہیں. اور خوبصورتی دیکھیے، اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھیے. جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہمیں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں. اور ہم جب نماز میں بھی درود پڑھتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی، اے اللہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج دیجیے. یعنی ہم میں تو کچھ طاقت ہی نہیں ہے، مگر اللہ پاک کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے. اور اللہ پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت ہے، کتنی زیادہ محبت ہے کہ جو ذرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بھرمار کرتا ہے. ذرا سے اظہار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا ہوا اللہ اس کا پورا ہو گیا. تو یہ درود شریف آج ہم سمجھتے نہیں، کیونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، بڑی لاجیکل ایج میں رہ رہے ہیں. اگر میں آپ کو ایک اور آج کل جو ہم ایک لاجک سمجھتے ہیں، اگر اس انداز میں آپ کو میں بتاؤں تو شاید ہم سمجھیں. حقیقت نہیں ہے، صرف ایک لاجیکلی آپ کو درود شریف کی برکات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جو انسانی عقل یا سائنٹیفک نالج کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ درود پاک کے اندر سے وہ فریکوینسی، جب آپ ہر لفظ جو آپ پڑھتے ہو اس کے اندر سے ایک وائبریشن، ایک فریکوینسی نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں. حقیقت تو اس کی کئی بالاتر ہے کہ اس درود پاک کے ورد کرنے سے جو فریکوینسی، جو وائبریشن اس کائنات میں آتی ہیں، یہ سارے کائنات کی ڈائنامکس چینج کر دیتی ہیں. اس کا اثر، اس کا امپیکٹ پوری کائنات پہ ہوتا ہے. اللہ پاک کا جب غصہ اور جب کثرت درود شریف ہوتی تو اللہ پاک کے غصے کو یہ ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. جب اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ پاک کے عذابات ہٹا لیے جائیں گے. آج دنیا بھر میں دیکھیں نا، عجیب عجیب انداز میں عذابات ہیں. کہیں آپس میں لڑائیاں ہیں تو کہیں بارش نہیں ہو رہی. اب اس کو دنیاوی طور پہ ہم کہیں گے یہ ایل نینو افیکٹ ہو گیا اور یہ درخت کٹ گئے اور یہ فلانا ہو گیا. وہ جب چاہتا ہے تو ریگستان کے اوپر بھی بارش برسا دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو جنگلوں کے اوپر بھی بارش نہیں برستی. ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بیک اینڈ پہ پروگرام کنٹرول کدھر سے ہو رہا ہے. ہم ہر چیز اپنی عقل کے نیچے ٹٹولتے ہیں. نیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اچھا جی یہ درخت اور لگ گئے تو پھر ایسے جنگلوں پہ بھی آتا ہے وقت کہ بارشیں نہیں ہوتی. تو کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ پاک کا غضب. زلزلے آ جاتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ کیوں آتے ہیں زلزلے؟ وہ جس
دیکھیں اللہ پاک نے یہ دنیا دارالاسباب بنائی ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی لاجک تو ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے خود یہ دنیا دارالاسباب بنائی ہے، مگر اس کا حکم جب اس کا عذاب اور غضب متوجہ ہو جاتا ہے تو آپ خود سے یہ جو سونامیاں آتی ہیں، ذرا سوچیں آپ نے کبھی ایک بالٹی پانی کی اٹھائی ہے، کتنا وزن ہوتا ہے، پانی کتنا بھاری ہوتا ہے۔ اگر ذرا بڑا سا ٹب ہو، کوئی 300-400 لیٹر کا ٹب ہو، اس کو 4 آدمی مل کے نہیں اٹھا سکتے، تو خود سوچئے کہ سمندر جو اتنی اونچی لہر اور میلوں میل، دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ چلتی ہے تو سطح سمندر پہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہاں لہر چل رہی ہوتی، 500 جہاز کی رفتار ہے۔ اتنا یہ کتنی انرجی کتنی ہوگی، کتنا پاور ہوگا، کتنا پاور ہوگا۔ آپ ایک منٹ ذرا سوچیں نا کہ اتنا پانی اگر ہمیں دنیاوی طور پہ ہمیں کہا جائے کہ اتنے پانی کو اٹھانا ہے، ڈسپلیس کرنا ہے، تو اس کے لیے ساری دنیا مل کے بھی بیٹھ جائے، اتنا بڑا انرجی کا ڈسپلیسمنٹ کا کوئی مشین نہیں بنا سکتی، قاصر ہیں۔ اور جب وہ لہر مشین بنانا تو دور، جب وہ سونامی آ رہی ہوتی کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں یہ کہ اوپر سے وہ اس کی فوٹویں لیتے رہتے ہیں اور ایسے کہتے ہیں ہاں اگلی بار ایسا ہوا تو ہم بلڈنگ ایسی مضبوط بنائیں گے کہ وہ کھڑی رہے، ہم فلانا کہ ہمیں وارننگ سسٹم کے ہمیں 1 گھنٹہ پہلے، مگر اس کو روک لیں، اس کو ختم کر لیں، اس لہر کو وہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان بے بس ہے ایسے، مگر کیا چیز روک سکتی ہے اس اللہ کے عذاب کو؟ آج بھی جو حالات ہیں، آپ مسلمانوں پہ حالات بالخصوص دیکھیں پوری دنیا میں، اس کا تریاق کیا ہے؟ ظاہری اسباب ہم بے شک جتنے کریں منع نہیں ہے، مگر حقیقی تریاق کیا ہے؟ رجوع اللہ، اور رجوع اللہ کے معنی کیا ہیں؟ طریقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تب ملے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تمہارے اندر آئے۔ عشق کے بغیر حقیقی سنت آپ کے اندر نہیں آ سکتی۔ اس واسطے بارہا عرض کرتا ہوں کہ عشق الہی کے لیے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ہے۔ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہوگا، اللہ کا عشق نہیں آ سکتا۔ یہ ایک راؤٹ ہے، یہ ایک راؤٹ ہے، طریقہ ہے۔ اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جہاں اتباع سنت کی ہم نے پوری کوشش کرنی، وہاں یہ تریاق ہے، درود پاک۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔